اللہ بسم اللہ دیکھیے مسجد نبوی کا مینارہ کتنا بلند ہے، 150 فٹ اونچائی، بہت اونچا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک دوسرا مینارہ وہ ہے، تیسرا یہ ہے، اور کیمرے لگے ہوئے۔ یہ قریب 700 فٹ لمبی ہے مسجد نبوی، 700 فٹ لمبی ہے اور اتنی چوڑی ہوگی، لگ بھگ 500 فٹ چوڑی۔ یہ دیکھیے افطار کا منظر، دیکھیں افطار کا منظر، دیکھیں آپ کتنا زبردست منظر۔ لگ بھگ 1200 فٹ لمبائی میں، 12 فٹ چوڑائی میں افطار کا رہتا ہے معاملہ۔ سبحان اللہ، 1200 فٹ لمبائی، 12 فٹ چوڑائی میں۔ یہ چھتری جو بنی ہے، یہ چھتری جو ہے یہ مسجد کے فین میں آتی ہے، یہ 20 نمبر گیٹ۔ اسی ایک پیغام دے رہا ہوں میں آپ کو کہ ہر جگہ قرآن کی تفسیر پڑھو اور سنو بڑی مسجدوں میں، اور اگر تفسیر سننا ہے تو 150 سال پرانے علماء نے جو لکھی وہ سنو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت امام ربانی مجد الاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے، اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ حضرت امام ربانی مجد الاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس لیے 150 سال پرانے علماء کی تفسیریں پڑھو۔ آج کے زمانے میں عطاریوں نے تفسیر لکھوا دی، اور تفسیر تفہیم القرآن مودودی کی ہے۔ ہر ایک فرقہ اپنی تفسیر پڑھوائے گا، تو پھر سمجھ میں کیسے آئے گا قرآن؟ وہی آیت ہے، تفہیم القرآن میں اس کا مطلب تفسیر الگ ملے گی، عطاری الگ لکھیں گے، وہ الگ لکھیں گے، وہ الگ لکھیں گے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے میں نے بتایا 150 سال پرانی پڑھ لو تو کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، کسی کا اختلاف بھی نہیں ہوگا 150 سال پرانی پڑھنے میں۔ اور آج کے زمانے میں تو پارٹی بندی چل رہی ہے، پارٹیوں کی تبلیغیں ہو رہی ہیں، اسلام کی تبلیغ تو بہت کم لوگ کر رہے ہیں، بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ اسے کہتے ہیں جیسے حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری نے فرمائی، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمائی، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمائی، حضرت شیخ بہاء الدین نقشبندی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ وہ اسلام کی تبلیغ۔ اسلام کی تبلیغ یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں 4 کتابیں لی اور رکھ دی اس نے اپنی ممبر کے اوپر کہ بھائی انہی کو پڑھو۔ اب اگر کسی نے کہہ دیا بھائی یہ ترجمہ سنا دو قرآن کا، یار 50-70 سال سے یہ کتابیں تم پڑھ رہا ہو، تمہارے فرقے کی، ترجمہ سنا دو، کہے گا کہ یہ اس میں کیا غلط بات ہے؟ ارے کہے گا اس میں بھی تو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ ارے کون کہہ رہا ہے؟ ہر کتاب میں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ قادیانی لکھتا ہے تو اس میں بھی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، شیعہ لکھتا ہے تو اس میں بھی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ جتنے بھی فرقے والے کتابیں لکھیں گے ہر کتاب میں قرآن کی آیتیں اور حدیث ہوتی ہیں۔ جیسے تو ہر فرقے والا کہہ دے گا کہ اس میں بھی تو قرآن کی آیتیں ہیں، تو مطلب ان لوگوں کا کیا معلوم کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ سنائیں گے نہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں تمہاری جماعت میں ہو جاؤں گا مگر شرط ہے کہ مجھے آپ لگاتار 40 دن یا 100 دن تک قرآن کا ترجمہ سناؤ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو وہ منع کر دے گا، نہیں لے جا پائیں گے ہم آپ کو۔ اگر وہ یہ بھی کہہ دے بھیا جو جسے تم مانتے ہو عالم کو، اس عالم کا ترجمہ سنا دو، حضرت تھانوی صاحب کا سنا دو، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا سنا دو، حضرت عبد القادر صاحب کا سنا دو، حضرت مولانا عبد الغنی صاحب کا سنا دو، ترجمہ سنا دو۔ تفسیر چاہو تو وہ مفتی اعظم مفتی تقی شفیع صاحب کی سنا دو، تفسیر ان کی سنا دو، جو تمہاری مرضی ہے ان کی تفسیر سنا دو۔ حضرت مولانا عزیز کاندلوی صاحب کی سنا دو، معارف القرآن دونوں نے لکھی ہے ایک ہی نام سے، تو وہ بھی ان کے اختیار میں دے، بھائی ہم تمہیں وہ بھی اختیار دے رہے ہیں، تفسیر ترجمہ جو تمہاری مرضی میں آئے ان کا پڑھ دینا، مگر ہماری شرط ہے کہ ہم 40 دن تمہارے ساتھ رہیں گے تو یہ ترجمہ و تفسیر ہی سنیں گے ایک ٹائم، باقی تم اپنی کتاب بھی پڑھتے رہنا۔ تو منع کر دیں گے، کہیں گے نہیں لے جا پائیں گے ہم تمہیں اپنے ساتھ میں۔
ہمارے ساتھ تم نہیں ہو پاؤ گے. استغفراللہ. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑوں گے, قرآن, ایک میری اطرت یعنی اہل بیت. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگا, پھر کبھی گمراہ نہ ہوگا. تو قرآن کی تفسیر ہر جگہ ہو, جیسے بھوپال میں ہو رہی ہے 89 مسجدوں میں کم بیش 89. حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب مدنی, حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب قاسمی, حضرت مولانا مفتی ضیاء اللہ صاحب قاسمی, حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب ندوی, حضرت مولانا عبد الفیاض, بہت سارے لوگ, فیاض عالم صاحب فلاحی, بہت سارے علماء کر رہے ہیں تفسیر. تو میری گزارش ہے کہ قرآن کی تفسیر سنیں آپ, اور ترجمہ سنیں, اور تفسیر سنیں اور ترجمہ سنیں, اور یہی پیغام جائے ہر جگہ کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر سننا ہے, اور تفسیر بھی بلا جس میں اختلاف نہ ہو. 150 سال پرانے علماء کی تفسیر سننا ہے. دیکھیے میں اس طرح سے بول رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ یہاں پر یہ لوگ سن لیں گے حکام وغیرہ کے آدمی, تو میرے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں حکام والے آدمی, یا مجھ کو لے جا سکتے ہیں, تنگ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے. تو میں یہاں پر دھیرے دھیرے بول رہا ہوں, حالانکہ میں مسجد نبوی کے سین میں کھڑا ہوں. دیکھو وہی آ گیا, لال رومال والا آ گیا, اور لال رومال والا جا رہا ہے جو سب کو پکڑتا ہے نا, یہ لال رومال والا. جسے اس سے میں کل اس کے انتظار میں بیٹھا تھا, لگ بھگ میرے خیال سے تو یہی لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے دوسرا ہو کوئی. میں کل انتظار میں بیٹھا تھا اس کے کہ میں اس سے بات کروں لگ بھگ, لیکن یہ ملا نہیں مجھے. کل مل جاتا تو میں اس سے بات کرتے لگ بھگ. یہ دیکھو آپ مسجد نبوی کا مینارہ دیکھیے آپ, مینارہ دیکھیے آپ, کتنا بڑھیا مینارہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مدینہ منورہ کی حاضری کی توفیق عطا